الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کی بریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کی محنتوں اور جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، عوام الناس تک اسلام کا پیغام احسن انداز کے ساتھ سمجھانے کے واسطے ہمارے علماء نے اسلام کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس کا ایک حصہ عبادات ہیں اور دوسرا حصہ معاملات ہیں۔ جس طرح عبادات میں نماز کا مقام ہے، ایک درجہ ہے، ایسے ہی معاملات کے اندر صلہ رحمی کا درجہ ہے، اپنے رشتوں کو جوڑ کے رکھنے کا درجہ ہے۔ ہماری ساری کی ساری زندگی رشتوں کے اندر بندھی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں ایک اللہ اور بندے کا رشتہ ہے، پھر ایک نبی اور امتی کا رشتہ ہے، پھر ایک عورت اور مرد کا رشتہ ہے، پھر یہ رشتہ والدین کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے تو اولاد اور والدین کا رشتہ ہے، پھر بہن اور بھائی کا رشتہ ہے، پھر پھوپھی اور خالہ کا رشتہ ہے، چاچا اور تائی کا رشتہ ہے، پھر یہ رشتہ آگے بڑھ کر مسلمان کا دوسرے مسلمان سے رشتہ ہے، ایک مالک اور غلام کا رشتہ ہے، ایک کسٹمر اور ایک دکاندار کا رشتہ ہے۔ انسان نام ہی رشتوں کا ہے۔ آپ کی ساری زندگی رشتوں کے اندر بندھی ہوئی ہے۔ اسی واسطے معاملات کے اندر جیسے عبادات میں نماز کا مقام ہے، اس طرح معاملات کے اندر صلہ رحمی کا اور رشتوں کو جوڑ کے رکھنے کا مقام ہے۔ اور اسی واسطے ہم نے ایک دوبارہ سے جو ہم نے الحمدللہ پہلے ایک مکمل قسط وار دروس تقریباً 8-9 ماہ ہمارا چلتا رہا تھا، تو احباب کی درخواست کی وجہ سے ہم دوبارہ اس کا سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں، بس ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ دلوں کی چابیاں، وہ چابیاں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کر کے عرب کے بدوؤں کے دلوں کو کھولا، اور اگر آج ہم ان کو استعمال کریں تو انشاءاللہ ہمارے رشتے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو سکتے ہیں۔ جن میں دراڑیں پڑ رہی ہیں وہ دراڑیں ختم ہو سکتی ہیں، اور جتنے بھی ہم انشاءاللہ آگے پروگرام جائیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، ان کے اندر بس ایک نقطہ، ایک اصول سمجھانے کی کوشش ہے، اور یقین کریں وہ اتنی واضح انداز سے میں تو اپنی طرف سے وہ اصول بتلاتا ہوں، لیکن اب سمجھ آتی ہے کہ وہ ایک دن میں سمجھ نہیں آتا ہے، وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان اس کو سمجھتا ہے۔ یعنی کبھی کبھی وہ اصول سمجھا ہے، لیکن اصول سمجھانے کے بعد کبھی کبھی مجلس میں بیٹھتے ہیں، اسی اصول کو پامال کر کے دوبارہ سے لڑائی ہو جاتی ہے، اسی اصول کو توڑ کے دوبارہ سے بحث چھڑ جاتی ہے، حالانکہ ابھی وہ اصول بیان کیا ہے، اور یہ پوری کی پوری سیریز سے ایک اصول پہ کھڑی ہے کہ بھائی جتنی آپ کی بات اہم ہوتی ہے، چاہے وہ بات قرآن کی ہے، چاہے وہ بات سنت کی ہے، چاہے وہ بات کسی سلف کی ہے، وہ کوئی بھی بات ہو، جتنی آپ کی بات اہم ہے اتنا ہی اہم وہ طریقہ ہے جس طریقے کو استعمال کر کے آپ وہ بات دوسرے تک پہنچا رہے ہیں۔ اور میں نے جہاں پہ بھی لڑائی دیکھی ہے، جہاں پہ بھی کوئی مسئلہ دیکھا ہے، مور دین 70%، 70-80% سے زائد دفعہ بندہ بحث کر رہا ہوتا ہے، دسو آوسا میری گال غلط ہے، میں جو کہہ رہے ہوں غلط ہے، اور وہ اس وجہ سے اپنے رشتوں سے نفرت کرتا ہے۔ بھائی آپ کی بات غلط نہیں ہے، آپ کا طریقہ غلط ہے، اس کی وجہ سے وہ رشتہ آپ سے ٹوٹ رہا ہے، وگرنہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ تو قرآن کی بات ہے، کوئی مسلمان اس قرآن کی بات کو کیسے جھٹلا سکتا ہے؟ نہیں، آپ کا طریقہ غلط ہے۔ اور اس کی اتنی سمپل مثال ہے، میں بار بار دیتا ہوں اور انشاءاللہ بار بار دیتا رہوں گا۔ آسمان سے دودھ آیا بھائی اللہ کی طرف سے، ڈائریکٹ آیا ہے، بارش کی جگہ اللہ نے دودھ برسایا ہے۔ اس سے پاکیزہ دودھ کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے خالص دودھ کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر گندے برتن کے اندر وہ دودھ کسی کو پیش کیا جائے، وہ پھینک دے گا۔ اب سوال ہے اس نے کیا پھینکا ہے؟ بولے بھائی کیا پھینکا ہے اس نے؟ نہیں، برتن پھینکا ہے۔ اس برتن کی وجہ سے اور بھی کیا پھینکا گیا ہے؟ دودھ بھی پھینکا گیا۔ اس نے دودھ نہیں پھینکنا تھا، اس کو وہ برتن گندا لگا ہے، لیکن اس برتن کی وجہ سے وہ دودھ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ گندا ہو جاتا ہے، وہ بھی خراب ہو جاتا ہے، حالانکہ اس سے پاکیزہ شاید دنیا میں کوئی نہیں تھی۔ اس لیے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں بتلائی ہیں کہ بھائی یہ بات دوسروں تک پہنچاؤ، یہ بات دوسروں تک پہنچاؤ، وہ پہنچا کے دکھائی بھی ہے کیسے پہنچانی ہے۔ کیونکہ یہ جو لوگ ہیں جن کے پاس اللہ نے مجھے بھیجا ہے، یہ تو مجھے پانی پہلے کیوں نہیں بھرنے دیا، 2 سال لڑائیاں کرتے ہیں اس پہ، صرف اس کی وجہ سے لڑائیاں کرتے ہیں، مرتے وقت وصیت کرتے ہیں، لڑائی کو وراثت میں دے کے جاتے تھے۔ بھائی یاد رکھنا تیرے باپ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، یاد رکھنا یہ بات، وراثت میں دے کے جاتے تھے۔ ایسے لوگ تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کو جیتا نہیں تھا، صرف حکمران بنا دیا ان کو۔ حد ہے، بکریاں چرانے والوں کو
پوری کی پوری دنیا کا حکمران، 3 براعظم تک حکومت پھیل گئی ان لوگوں کی جو صرف بکریاں چراتے تھے، کبھی مکہ سے باہر نہیں نکلے. اور آج الحمدللہ ہمارے پاس ایج اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اتنا زیادہ سہولتیں ہیں، لیکن ہم سے ایک بچہ نہیں سمجھالا جا رہا، اور ایک بچے سے ایک باپ راضی نہیں ہو رہا، ایک استاد سے شاگرد راضی نہیں ہو رہا، شاگرد سے استاد راضی نہیں ہو رہا. اے سیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیابان کے اندر بیٹھے ہوتے تھے، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوتے تھے، لیکن راضی تھے. یہاں پہ ہم ٹکر دے رہے ہیں بھائی، دیکھ کھلا رہے ہیں، بریانیاں کھلا رہے ہیں، لیکن ہم سے بندے راضی نہیں ہو رہے ہیں. کچھ تو غلط کر رہے ہیں نا میرے، کچھ تو باٹم لائن میں غلط ہو رہا ہوگا. اور وہ طریقہ ہے، یقین جانے وہ طریقہ. اور یقین جانے بھائی، میں آپ کو یہ طریقوں کے اوپر تھوڑا سا کبھی کبھی میرے جذبات میں یا احساسات میں شدت پیدا ہوتی ہے. اس کی وجہ نا وہ کاؤنسلنگ ہوتی ہے. جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، اپنے مسئلے بیان کرتے ہیں، اپنے ایشوز بیان کرتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس طریقے کی وجہ سے سارا ایشو بنا ہوا ہے، اور کوئی ایشو نہیں ہے. باپ چاہ رہا ہے یار میں پتر کو اتنا دور نہیں کرنا چاہتا، بیٹا چاہ رہا ہے میں اپنے باپ کو ناراض نہیں کرنا چاہ رہا، پھر بھی ہو رہے ہیں صرف طریقے کی وجہ سے. اور ان کو کیا لگتا ہے میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. نہیں، ہم کہہ رہے ہیں طریقے سے پیچھے ہٹ جاؤ، اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹو. وہ کہتے ہیں نا جی آؤٹ پٹ خراب آ رہی ہے تو ان پٹ بدل کے دیکھ لو. سمپل سا اصول ہے بھائی. آپ بار بار رگڑا لگا کے کوئی چیز حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک دفعہ کو نیا طریقہ اختیار کر کے دیکھ لیں، ہو سکتا ہے نتیجہ کچھ اور نکلا ہے، رزلٹ کچھ اور نکلا ہے. تو انشاءاللہ جو پہلا اصول ہے میرے بھائی، جو رشتوں کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، جیسے جسم میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے ایسے رشتوں کے اندر یہ اصول درکار ہے میرے بھائی. اور وہ ہے سننے کا ہنر سیکھنا. کہ جیسے ایک شیشے کے سامنے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نا بھائی، تو شیشہ کچھ نہیں کرتا سوائے آپ کو کاپی کرنے کے. شیشہ بس آپ کو کاپی کرتا ہے. آپ ہنستے ہیں تو شیشہ، آپ روتے ہیں تو شیشہ. اس انداز سے اگر آپ سنیں کسی کو، وہ کافر ہو، پرلے درجے کا کافر ہو، کنیکٹ ہو جائے گا، آپ سے کنیکٹ ہو جائے گا، یعنی کہ کال لگ جائے گی. کم از کم کال لگنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب کم از کم بات اس کے دل تک پہنچے گی. یہ بنیاد ہے کسی رشتے کی. اس لیے فطرتی حوالے سے یہ اللہ کی حکمت ہے. آپ دیکھیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بھائی بول سکتا ہے؟ بولے نا یار بھائی. بچہ جب پیدا ہوتا ہے بول سکتا ہے، اور تھوڑے دیر کے لیے نہیں، کم از کم کچھ بچے تو 2 سال میں جا کے بولتے ہیں. سال تو پکا ہے. اماں ابا کے علاوہ، لالا لالا کے علاوہ اس نے کچھ نہیں کرنا ہے. اللہ یہ اس کو بتلا کے بھیج رہا ہے تو نے بولنا نہیں ہے. پہلے کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ. اور تھوڑی دیر کے لیے نہیں، کم از کم 2 سال سننا ہے. اب جو تو سنے گا وہ باہر نکال دینا ہے. اب کچھ بچے ہوتے ہیں ان کی زبان پہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ یہ چڑھ جاتا ہے، ابھی 2 سال عمر ہے. اور کچھ بچے ہم نے گلی میں دیکھے ہیں، اپنی گلی میں گالیاں دیتے ہیں، کتا کہتے ہیں، بے غیرت کہتے ہیں، اس طرح کے لفظ یوز کرتے ہیں. کہاں سے کیے بھائی؟ انہوں نے جو سنا ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ باہر نکال. اللہ کہہ رہے ہیں کائنات کے چلانے کا انداز ہے یہ، سننا پہلے ہے، بولنا بعد میں. اب جتنا بہترین سننا ہوگا اتنا بہترین آپ کا بولنا ہوگا، اور جتنا بہترین بولنا ہوگا اتنا بہترین آپ کا کنیکشن ہوگا. سبحان اللہ. اور دوسری بات دیکھیں، زبان کتنی ہے بھائی؟ بولیں ہماری زبانیں کتنی ہیں؟ 3 ہیں نا الحمدللہ. بولیں بھائی ہماری 3 زبانیں الحمدللہ. کتنی ہیں؟ اچھا ایک ہی ہے، ایک زبان ہے لیکن کان کتنے؟ وہ تو 5 ہیں. وہ کتنے ہیں؟ زبان ایک ہے لیکن کان، اور زبان پنجرے میں ہے، کان کھلے ہیں. سبحان اللہ. زبان پنجرے کے اندر ہے، پھر پنجرا بھی نہیں ہے، پہلے ہونٹ ہے، پھر ہونٹوں میں دانت ہیں اور بڑے ڈاڈے ہیں، اور جب دانتوں کے نیچے زبان آتی ہے تھوڑی دیر سکون آتا، تھوڑی دیر سکون نہیں. کتنی اندر جا کے ہے یار. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے، حکمت ہے نا، اس کو اندر رکھ، سنبھال کے استعمال کر. یہ پنجرے کے اندر ہے، اس کو آزاد بڑے دھیان سے چھوڑنا ہے. ہاں یہ آزاد ہیں، آزاد ہیں یہ. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سنو زیادہ، بولو کم. چائنیز، یعنی کہ ہمارے ملیشیا کے اندر کچھ چائنیز تھے، وہ بدھسٹ تھے. وہ بدھسٹ ایسے تھے جنگلوں میں نکل جاؤ، یہی عبادت کی سب سے بہترین انداز ہے. وہ بھی یہ اصول مانتے ہیں، کم بولنا، کم کھانا، کم سونا. کہتے ہیں اس کے بغیر روحانیت نہیں آ سکتی، اس کے بنا آپ کا دل نہیں کھل سکتا. اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اگر اللہ اور آخرت پہ ایمان ہے، اچھی بات کرو یا بھائی بولیں اچھی بات کرو یا خاموش رہو. اب یہ فطرت ہمیں سکھا رہی ہے کہ آپ نے سننا زیادہ، بولنا کم ہے. اب یہ جملہ سنیے گا. میں نا پہلے ابھی درس میں بھی یہ جملہ بولتا تھا اقوال ذرنی کے لحاظ سے، یعنی سنا ہوا ہے، مزیدار جملہ ہے اس لیے بول دیتے تھے، لیکن اس کی عملی صورت نہیں پتہ تھی. اب پتہ ہے. یہ سنے گا بھائی، بڑی ذوق والے جو لوگ ہیں وہ جملہ سمجھیں گے. سنو بھائی سنو، وگرنہ تمہاری زبان تمہیں بہرا کر دے گی. دوبارہ بول رہا ہوں، سنو
وگرنہ تمہاری زبان تمہیں بہرا کر دے گی۔ ایک لیول آتا میرے بھائی، پوری دنیا گلے پھاڑتی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ آپ ایسی پوزیشن لیتے ہیں کہ میں نے صرف سنانا ہے، سننا، اب وہ سن ہی نہیں سکتا، اس کو نہیں سمجھ آتا کہ میرا باپ کیا کہتا ہے مجھ سے، حالانکہ روزانہ وہ 2-2 گھنٹے بیٹھتے ہیں یار ایک نقطے پہ بیٹھنے کے لیے، ایک نقطہ سمجھانا ہے بس، نہیں سمجھا سکتا، کیونکہ اب وہ صرف سنانا چاہ رہا ہے، وہ سننا نہیں چاہتا ہے، یہ زبان نے بہرا کر دیا اس کو۔ یعنی اب اگلا بندہ بول رہا ہے، وہ سن رہا ہے اس کو، بھلا کیوں؟ تاکہ یہ چپ کرے تو میں بولوں، اس لیے نہیں سن رہا ہے کہ میں سمجھوں اس کو، اس لیے سن رہا ہے یہ چپ کر یار میں نے بولنا ہے، اور بار بار اس کو کاٹے گا، بار بار اس کو توڑے گا، یہ بہرا کر دیتی ہے آپ کو، آپ نہیں سن سکتے دوسرے بندے کو۔ اور جو مجھ جیسے لوگ ہیں، میں اپنے آپ کو اس کٹہرے میں کھڑا کر رہا ہوں، یہ جو سپیکرز ہوتے ہیں، بولنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے اس سے بڑا امتحان نہیں ہو سکتا کہ وہ سنیں، کیونکہ ان کی ڈیوٹی کیا ہے بھائی؟ ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ سنانا۔ جس کے بعد تھوڑی سی بھی اتھارٹی ہے، میں کہتا ہوں سب سے بڑا اس کا امتحان ہے سنو۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائے ان کے اخلاق پہ آخر میں بولتے تھے، لیول تک کیا ہے۔ اور وہ کون نبی ہیں جن کی زبان پہ اللہ بولتے ہیں بھائی، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اپنی خواہش سے نہیں بولتے، رب بولتے ہیں جب اللہ کہتا ہے بولنا، وہ بھی آخر میں بول رہے ہیں۔ ساروں کی گفتگو سنتے تھے، پھر اپنا مشورہ دیتے تھے، سبحان اللہ۔ یہ یقین جانے میرے بھائی، میں آپ کو اپنی جگہ پہ رکھ کے میں اپنی بات کر رہا ہوں، بہت مشکل کام ہے، لیول کا ظرف چاہیے، حلم چاہیے اور صبر چاہیے کسی کو سننے کے لیے۔ بندے کے اخلاق سامنے آ جاتے ہیں کہ یہ بندہ سننے میں کتنا کمال ہے۔ اچھا اب ہم سمجھتے ہیں کہ میں تو سنتا ہوں جی الحمدللہ، ہمارے معاشرے میں جس کو ہم سننا کہتے ہیں نا، وہ سننا ہے ہی نہیں بھائی۔ ایک سننا کیا ہوتا ہے؟ غیر حاضر ہو کے سننا، وہ بندہ بیٹھا آپ کے سامنے ہے لیکن پہنچا کہیں اور ہوا ہے، وہ مجلس میں نہیں ہے، اور وہ کبھی کبھی ناٹک کرتا ہے، ڈرامہ کرتا ہے اس چیز کا کہ میں سن رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد کر دینا اچھا نوکر باس، یہ اس طرح کا بولے گا، کیوں؟ تاکہ اگلے کو کیا لگے۔ اور مساجد میں ویسے بڑا کمال کا منظر ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ بندہ ماشاءاللہ پہنچا ہوا ہے، سو گیا ہے، ایک دم سے اس کو احساس ہوتا ہے اوہ یہ تو کانوں میں کچھ آواز آ رہی ہے، کوئی درس ہو رہا ہے، ایک دم سے اٹھے گا، سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل آپ، تاکہ اگلے بندے کیا لگے بھائی، کیا لگے، یعنی وہ نیچرلی اس بات کو جانتا ہے کہ میں نہیں سن رہا نا تو یہ غلط بات ہے، وہ صرف ناٹک کرتا ہے، اور یہ تھوڑی دیر بعد اس کا راز، اس کا پوز کھل جاتا ہے، یہ مجھے سن رہا، یعنی کہ ابھی آپ نا یہ بزرگ بیٹھے ہیں، یہ میرے سامنے بات کر رہے ہیں نا، اور بات کرتے میں ان سے آئی کانٹیکٹ کر رہا ہوں، ان کو دیکھ رہا، ایک دم سے میں ادھر دیکھنے لگ جاتا ہوں، پھر ان کو دیکھتا ہوں، اب ان کی بات ساری ضائع ہو جانی ہے، ان سے نہیں بولا جائے گا، یہ جلدی جلدی اپنی بات کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ میں ان کو نہیں سن رہا، وہ میرا عمل بتا رہا ہے۔ یقین کریں ہم جیسے لوگوں کے لیے بولنا بہت مشکل ہے، وجہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ آگے بندہ جمائی لے رہا ہے، ایسے ایسے کر رہا ہے، اور آپ جوش جذبے کے ساتھ بول رہے ہیں، کتنا مشکل ہوگا یار بولنا۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ میرے سامنے بیٹھیں اور میں جمائیاں لے رہا ہوں، ایسے ایسے کر رہا ہوں، مجھے بول کے دکھاؤ، کتنا مشکل کام ہے یہ بولنا، کہ اگلا بندہ سن ہی نہیں رہا بھائی، آپ تو دیواروں کو سنا رہے ہو، وہ صرف اس لیے بیٹھا ثواب مل جائے گا، اجر مل جائے گا، بس یہ سن نہیں رہا ہے، کانوں سے ٹکرانا سنا۔ آپ کو کوئی پشتو بول رہا ہے، آپ کو پشتو آتی بھائی؟ آپ کو کوئی پشتو بول رہا ہے، میں آپ کو کہوں سنا آپ نے وہ کیا کہا رہا ہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ سنا ہے لیکن سمجھ آئی؟ سنا ہے، اس لیے انگلش میں ہیئرنگ ہوتی ہے اور لسننگ ہوتا ہے، ایک ہے کانوں سے آواز ٹکرانا، میں نے سنا ہے، ایک ہے سمجھنا، وہ نہیں کیا میں نے، کیسے پتا چلا؟ بتاؤ میں نے کیا کہا ہے، وہ نہیں بتا پائے گا، وہ آپ کی بات کو دہرا نہیں پائے گا۔ دوسری لسننگ، یہ سنیے گا، یہ ہمارے معاشرے میں قائم ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ سلیکٹیو لسننگ کہتے ہیں اس کو، صرف وہ سننا جو آپ کی مرضی کا ہے۔ مثال یہاں پہ کوئی نوجوان بیٹھے، ان کی شادی ہونے جا رہی ہے، اللہ ان کو بہترین بیویاں عطا فرمائے باذن اللہ، حوروں جیسی بیویاں عطا فرمائے باذن اللہ، جن کی ایک ہو گئی ہے اللہ ان کی بیوی کو ظرف عطا فرمائے، وہ دوسری کروا دے ان کی انشاءاللہ۔ تو اب جس کی شادی ہونے جا رہی ہے نا، اس نے پورا درس نہیں سننا، ایک دم سے میں نے بیوی کی بات کی، کوئی شادی کی، ایک دم سے کان کھڑے ہو جائیں گے اس کے، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ وہ فوج میں جانا چاہ رہا ہے، میں نے کوئی فوجی کی مثال دی، ایک دم سے اس کے کان کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ مناظرہ کرنے والا بندہ ہے، کافر مشرک کی باتیں کرنے والا ہے، ایک دم سے میں نے ایسی کوئی مثال دی، ایک دم سے کان کھڑے ہو جائیں گے۔ جیسے ہی وہ بات ختم ہوگی، اس کے بعد اس کے سب کچھ آف ہو گیا،
کیونکہ اس کے دلچسپی کا صرف یہی مواد تھا، اس کے بعد وہ پھر آف ہو جاتا ہے. یہ بھی سن رہا، یہ نہیں سن رہا ہے، یہ اپنی مرضی سے بیٹھا ہوا ہے. تیسرا خود غرض ہے سننے کے معاملے میں، یہ لیول ہے قسم سے. آپ نے اگلے بندے کے بارے میں امیج بنا لی، یہ بدتمیز آدمی ہے، یہ بندہ کیا ہے؟ بدتمیز ہے. اب وہ جتنا مرضی بول لے، آپ کو پتا ہے کہ یہ بدتمیز ہے، اب آپ سنتے نہیں ہو اسے، اس کا ویٹ کرتے ہوئے خاموش ہو اور بدتمیزی کے دلائل میں اس کو دینا شروع کر دوں. تو فلاں ٹائم وہ کیتا ہے، تو فلاں ٹائم وہ کیتا ہے. ایک یہودی ہے، ابھی آپ نے کوئی درس سنا یہودی کے خلاف کہ جو دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے ان کے پیچھے یہود ہے. اب باہر جا کے آپ کو کہ یہودی مل گیا، اب آپ کو کیا لگنا ہے یہ جو ابھی درس ہو رہا تھا نا یہ ہو سکتا ہے وہی والا یہودی ہے. حالانکہ ابھی اس نے بات کی، ابھی اس نے گفتگو کی، کچھ بھی نہیں کیا، کوئی بولا بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے ذہن بنا لیا ہے یہ کون ہے. یہ بندہ کبھی کسی کو سن نہیں سکتا. آپ اہل حدیث فکر سے تعلق رکھتے ہیں کہ کوئی بریلوی بھائی ہے، آپ نے بریلوی کا ایک امیج بنایا ہوا ہے، یہ کیا لوگ ہیں، آپ نہیں سنو گے انہیں. آپ کہو گے یہ خاموش ہو، اور میں نے وہ ساری دلیلیں دے دی ہیں جو میں نے سیکھی ہیں آج تک، کیونکہ ہم ان کو پھر سنتے نہیں ہیں، پھر اچھا جواب نہیں دے پاتے، ہمیشہ لڑائی ہو جاتی ہے، ہمیشہ بحث ہی ہو جاتی ہے، وہ معاملہ کہیں تک پہنچتے ہی نہیں ہے. آخری کیا ہے؟ آپ سنتے ہیں، یعنی کہ آپ غیر حاضر بھی نہیں ہیں، آپ سلیکٹیو بھی کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن آپ لفظ سنتے ہیں، جذبہ نہیں سنتے. اقبال صاحب میرے پاس آئے اور آگے کہا بھی میرا کاروبار تباہ ہو گیا، اور میں اینڈ پہ انہیں کہوں چل تو مرنا لئی ہو گئے یار، کوئی عذاب آ گیا تیرے تے، ہو جا کھڑو ہو جا، کوئی گل نہیں، مومن ہے تو نمازاں پڑھنا. نہیں بھائی، آپ نے دو چار جگتے مار دیں اس کو. آپ نے سنا اس کو توجہ سے، لیکن اس کا جذبہ سنا. بولیں بھائی اس کے جذبات نہیں سنے، تیرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی یہ بات. اس کی دنیا تباہ ہو گئی ہے، اس کے جذبے کو نہیں سنا آپ نے، لیکن آپ نے اس کے لفظوں کو سنا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا سنتے تھے میرے بھائی؟ اس کو جینوئن لسننگ کہتے ہیں. وہ کیا ہوتی ہے کہ اگلا بندہ ہنس رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمائل کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، صحابہ اتنا روتے کہ داڑیاں تر ہو جاتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنجیدہ ہیں، صحابہ اتنے سنجیدہ ہو جاتے تھے کہ پرندوں کو دھوکہ لگ جاتا تھا یہ کوئی شخص بیٹھا ہے یا بت ہے، اس لیول کی ٹینشن دیتے تھے. اور ہمارے اسلام میں کچھ رسم و رواج ہیں، اگر میں جنت کی باتیں کروں تو آگے سے کیا رپلائی آنا چاہیے؟ کیا آنا چاہیے بھائی؟ میں جنت کی کوئی بات بتلاؤں کہ قیامت کے دن ہم اللہ کا دیدار کریں گے، آپ کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ، انشاءاللہ اللہ ہمیں ایسا وقت دکھائے، کہیں گے نا. یہ ثابت کرتا ہے میرے سامنے دیواریں نہیں بیٹھی، کچھ جیتے جاگتے انسان بیٹھے ہیں جن کو فرق پڑتا ہے جنت کی بات کرنے سے. میں جہنم کی بات کروں گا استغفر اللہ، اللہم اجرنی من النار، یہ کہنا پڑے گا آپ کو. یہ ہمارا کلچر ہے، تاکہ کیا لگے، بولنے والے کو لگے آگے سننے والے بندے بیٹھے ہیں بھائی، ذوق والے لوگ بیٹھے ہیں. بڑے ادب کے ساتھ میں بات کروں، ہمارے میں یہ چیز نہیں ہے. کہتے ہیں نا سکے تھے مل مائیا، وہی سین ہوتا ہے. ٹھنڈے لوگ ہوتے ہیں، ٹھنڈے، وہ ٹھنڈے ہی اٹھ کے چلے جاتے ہیں. جتنے جوش میں آپ آتے ہیں اتنے جوش کے ساتھ آپ باہر جاتے ہیں. وہ جوش آپ کو پھر وہ سارا مواد بھی باہر لے کے جاتا ہے. یہی صحابہ تھے میرے بھائی، یہ طریقہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے کا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی پیچھے سے پکار رہا ہے، ہمارے نبی پورا جسم موڑ دیتے تھے اس کی طرف. موڑنے کے بعد اس کے ساتھ آئی کانٹیکٹ کرتے تھے، کرنے کے بعد کہتے تھے ہاں بھائی بولو کیا بات ہے. سبحان اللہ. عمر بن عاص، بخاری کی حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ مجھے اتنی توجہ سے سنتے کہ مجھے لگتا کائنات میں سب سے زیادہ محبت میرے نبی مجھ سے کرتے ہیں. سبحان اللہ، اتنی توجہ سنتے تھے. ایویں نہیں صحابہ ان کے وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دے رہے. اس کی وجہ یہ رسول اللہ کا لسننگ ہے. تعلق کتنا مضبوط ہے ان کے ساتھ، صرف کس وجہ سے؟ کیونکہ سنتے بڑا کمال ہے. عتبہ بن ربیعہ کافر ہے، قریش کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہے، سیرت ابن ہشام میں روایت ہے. پیغام لے کر آیا کس لیے؟ کہ بھائی کو نیگوسیشن کر لیتے ہیں، کوئی معاملہ گال بات سے مکا دیتے ہیں دعوت کے بارے میں. خلاف ہے رسول اللہ اس سے، کافر ہے. وہ بار بار کہہ رہا ہے 2 × 2 5 ہوتے ہیں، 5 ہوتے ہیں، 5 ہوتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری گفتگو سنی. ساری گفتگو سننے کے بعد بھائی آپ نے اپنی پوری بات کر لی ہے؟ جی کر لی ہے. اب میں بول سکتا ہوں؟ جی بول سکتے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رسپانس دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات بتلائی. دیکھیں میرے بھائی، ایک اب یہ سنیے گا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یار یہ نہیں پتہ نہیں کون سی باتیں کر رہا ہے، اس کا میرے گھر سے میرے رشتوں سے کیا تعلق ہے؟ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. آپ کا بچہ ہے، آپ 2-3 مہینے سے اسے رگڑا لگا رہے ہیں کہ وہ پڑھتا نہیں ہے، اس کے نمبر اچھے نہیں آ رہے ہیں، لیکن ایک دن ماشاءاللہ کوئی معجزہ ہو گیا، کوئی کارنامہ کر دیا اس نے اور کلاس میں فرسٹ آ گیا. اب روزانہ وہ اپنا رزلٹ کارڈ چھپا رہا تھا، آج کیا کرے گا؟ آج کیا کرے گا؟ دکھانے کی کوشش کرے گا.
باہر لائے گا. اب وہ گھر آتا ہے اور ماں پچھلے 2 گھنٹوں سے کچن میں ہے, بیزی ہے, ایگری, تکلیف میں ہے, لیکن بچہ بھاگا بھاگا, امی 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 بتا آپ کو آج کیا ہوا. ماں آگے سے کیا کر, سبزی کاٹ رہی ہے, ہاں ہاں کیا ہوا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بچے کا جذبے کا لیول دیکھیں اور ماں کے جذبے کا لیول دیکھیں. امی میری تو بات سنیں نا, آپ کو سبزی کی پڑی ہوئی ہے, ادھر میں نے آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں. کنا نال سننا ہے یا اکھا نال سننا ہے؟ کنا نال سنی دا ہے کہ اکھا نال سنی دا ہے؟ جی کانوں سے سنا ہے تو سنا نہ, سن رہی ہوں میں. اب آپ بتائیں سنانے کا مزہ آئے گا؟ یہ لیں میرا آج پہلی پوزیشن آ گئی ہے, اور ناراض ہو کے کمرے میں چلا جاتا. آپ نے اسے سنا ہے لیکن اس کا جذبہ سنا. اگر امی تھوڑی دیر کے لیے کرتی نا, کینچی چاقو جو بھی پڑا ہوا پڑا, ہاں ہاں کیا ہوا پتر بتا مجھے, میں صدقے میں واری میں قربان, یہ پوری دنیا چھوڑ کے آپ کا ہو جائے گا کہ مجھے کو سننے والا ہے, میں کسی کو اپنا بات بتلا سکتا ہوں. یہی ہم کبھی کبھی بیوی سے کر رہے ہیں اور بیوی کبھی کبھی شوہر سے کر رہی ہے کہ آپ اس کو توجہ نہیں دیتے, وہ ایکسپریشن نہیں دیتے, وہ اپنی جسم کا پورا زاویہ اس کو نہیں دیتے, جس سے اس کو کیا لگتا ہے میری بات کی کوئی ویلیو. پھر ایک لیول آتا ہے, بچہ کہتا ہے میری خاموشی سن سکتے ہو تو سنو, میں نہیں بولوں گا. اب آپ کہیں اسکول کیسا جا رہا ہے؟ ٹھیک جا رہا ہے. کالج کیسا جا رہا ہے؟ ٹھیک جا رہا ہے. باقی سب ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہی معاملہ اپنے دوستوں کے ساتھ, اسکول کیسا جا رہا ہے؟ آج پتہ ہے اسکول میں کیا ہوا, 2 گھنٹے لگا دے گا. ادھر سنا رہا ہے, ادھر نہیں سنا رہا ہے, کیونکہ ادھر سننے والے ہوتے ہیں, ساتھ میں انٹرسٹ بھی لیتے ہیں, ہنس بھی رہے ہیں, اداس بھی ہو رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں. ابھی آپ کا سب سے جو کلوز رشتہ ہے آپ کے دل کے, اس کو سوچیں, اس کی صرف ایک وجہ ہوگی, اور صرف ایک وجہ, وہ آپ کو سنتا ہے. ابھی سوچ لیں آپ اپنے من میں, وہ آپ کی بیوی ہے, ماں ہے, بھائی ہے, بہن ہے, دوست ہے, اس کی صرف ایک وجہ ہوگی, وہ آپ کو سنتا ہے, توجہ سے سنتا ہے. اب یہ 2 باتیں رہ گئی, اس کے بعد اپنی بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. دیکھیں قرآن ہے یہ, رات کو سونے سے پہلے ہمیں ایک سورت تلاوت کرنی چاہیے. وہ کون سی ہے؟ سورہ ملک. اور یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارا مقدمہ لڑے گی اور باذن اللہ ہمیں جنت میں لے کے جائے گی. کتنی بڑی صورت ہے, کتنی بڑی صورت ہے. اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ ملک ہے, اس میں ایک آیت ہے, جہنمی جہنم میں کیوں جائیں گے. اب یہ سنیے گا, یہ معاملہ کوئی سننے والا چھوٹا معاملہ نہیں ہے. جہنمی جہنم میں کیوں جائیں گے, وہ خود بتا رہے ہیں. وہ کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. اگر ہم نے سنا ہوتا اور سننے کے بعد اس پہ تھوڑی سی عقل لگائی ہوتی, آج ہم جہنم میں نہ ہوتے. اب بتائیں, ابو جہل بہرا تھا, بولے میں ابو جہل بہرا تھا, ابو لہب بہرا تھا, سنتا تھا, لیکن وہ کانوں تک آواز آ رہی ہے, دل تک گئی, سمجھا نہیں ہے اس کو. جنہوں نے, اس کا آیت کا الٹ کیا ہے, جنہوں نے سنا اور اپنی تھوڑی سی عقل لگائی وہ جنت والے ہو گئے. جنہوں نے سنا نہیں اور عقل نہیں لگائی یہی جہنم ہے. کافر کا کفر صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ توجہ سنتا نہیں ہے. گنڈا بدماش صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ توجہ سے سن نہیں رہا ہے. یا آپ اس کو نہیں سن رہے یا وہ آپ کو نہیں سن رہا. یہ چھوٹا معاملہ ہے. کتنی بڑی بات اللہ نے قرآن میں کیا. بھائی جہنم میں جا رہے ہیں صرف کس وجہ سے, وہ سنتے نہیں تھے اور اس کے اوپر اپنا دل استعمال نہیں کرتے. آخر میں میرے بھائی, فائدہ کیا ہے سننے کا؟ سننے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ آپ کو اگلے بندے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے, آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. دیکھیں ایک بچہ آج مجھے شکایت کرتا ہے, ابو سے میں ناراض ہوں. کیا ہوا؟ مجھے کھیلنے نہیں دیتے. اب آپ بتائیں, آپ بھی والدین بیٹھے ہیں, بچے کو کھیلنا چاہیے کہ نہیں کھیلنا چاہیے؟ کوئی باپ, مجھے نہیں لگتا کوئی باپ یہ کہے گا کہ میں بچے کو کھیلنے دینا, اس کا مطلب ہے بیٹے نے باپ کو سنا نہیں ہے. ایسا کوئی باپ نہیں کہے گا. اس کے ساتھ کچھ اور بھی ردیف کا عاطفیے لگے ہوئے ہیں, لیکن وہ بتا رہا اس کو صرف اپنی پڑی, مجھے کھیلنے نہیں دیتے. اسی طرح باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہے. کیا ہوا بھائی؟ اے وارا گرد ہے. اچھا ہر وقت ہاں جی اسی جدوں گھر گیا منو کدی گھر لبیا نہیں. بھائی 10 گھنٹے تو اسکول ہوتا ہے, آ کے پھر 2 گھنٹے سوتا ہے, پھر عصر کے بعد وہ ٹیوشن جاتا ہے, مغرب کے بعد اس کے بعد ٹائم ہوتا ہے, اور آپ مغرب کے بعد آتے ہیں وہ گھر میں نہیں ہوتا. ہاں انج میں نہیں سوچا, کیونکہ میں جب آتا ہوں وہ مجھے نہیں ملتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ ٹوٹل آوارہ گرد ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ہم سن نہیں پا رہے ہیں کہ اس بچے کا اصل مسئلہ کیا ہے یار, اس کا اصل ایشو کیا ہے, کیونکہ ہم سنتے نہیں ہیں, ہم سنانا چاہتے ہیں. میں آپ کو یہ تقریباً چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں, آپ یہ کر کے دیکھیں. آپ کے بیٹے اور بیٹی میں کوئی مسئلہ ہے نا, آپ یہ طریقہ آزما کے دیکھیے گا. اب میں پچھلے 2-3 ماہ سے آزما رہا ہوں, اپنی ذات کے لیے بھی اور کسی دوسرے کے لیے بھی. یہ ہمیشہ کام آیا. وہ طریقہ پتہ کیا ہے؟
کہ آپ جب اگلا بندہ اپنا مسئلہ بیان کرے نا، آپ وہ سارا مسئلہ پہلے اسے بیان کریں، وہی جو اس نے بیان کیا ہے، اور اسے کہیں میں تمہیں ٹھیک سمجھاؤں، وہی بات اس کو واپس لوٹانی ہے کہ بھائی یہ تم مسئلہ ہے تمہارا. وہ اکثر کہے گا نہیں یہ تو میں بات نہیں کہنا چاہ رہا. 2-3 گھنٹے بے شک لگے رہیں، تب تک اپنی بات نہیں بتانی جب تک وہ یہ نہ کہہ دے ہاں اب آپ مجھے صحیح سمجھے ہیں. یقین کریں اب اگلی بات وہ بڑی آرام سے سنے گا آپ کے، کیونکہ اس کو کیا لگے گا یہ بندہ مجھے سمجھ گیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے نصیحت فرمائی کہ جب تک تم دونوں کی بات نہ سن لو تو کوئی فیصلہ نہیں کرنا. دوسرا فائدہ پتہ کیا ہے؟ آپ جب سنتے ہیں نا بھائی، آپ کو سوچنے کا موقع مل جاتا ہے، یعنی کہ میں نے آگے سے کیا بولنا ہے، کیونکہ جتنی دیر آپ سن رہے ہوں گے اتنی دیر میں آپ کا مائنڈ پروسیس بھی تو کر رہا ہے کہ میں نے آگے سے بولنا کیا ہے. اور تیسری یقیناً آپ کا رشتہ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا. میرا چیچا وطنی کے اندر الحمدللہ جمعہ ہوتا ہے، تو وہ مسجد اہل حدیث حضرات کی ہے، تو وہاں پہ بریلوی احباب بھی وہاں پہ مسجد کے اندر جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں. تو ایک بزرگ تھے، وہ مسجد کی انتظامیہ یعنی کہ 7 گاؤں ہیں، اس کی انتظامیہ کے وہ بھائی ہیں. ایک دن وہ میرے پاس آئے، کہتے جی ہم ساڑی مسجد جمعہ پڑھاؤ. تو میں نے کہا میں بھابی ہوں جی، فتنہ پڑ جائے گا، لڑائی ہو جائے گی. انہوں نے کہا نہیں انشاءاللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ ہماری مسجد میں آئیں. میں نے کہا جی جمعہ تو نہیں میں دے سکوں گا، ہاں درس ہو سکتا، تو جمعے دن میں آؤں گا، آپ کی مسجد میں آؤں گا. اب سنیے گا بھائی، میں آپ کو یہ سچی بات بتلا رہا ہوں. لوگ بڑے معصوم ہوتے ہیں اور اصل ایشو طریقے ہوتے ہیں. میں ان کی مسجد میں گیا اور میرے قاری صاحب نے بتایا ان کی مسجد میں 50-60 لوگ ہوتے ہیں اکثر. اس دن 400 لوگ تھے، ٹریکٹر ٹرالیوں پہ لوگ ہیں، باہر چکوں سے، اس چک سے آ رہا ہے، کوئی اس چک سے آ رہا ہے، کوئی اس چک سے آ رہا ہے. جب درس ختم ہو گیا، سارا کچھ معاملہ ختم ہو گیا، میں نے کہا اتنے لوگ، آپ تو کہہ رہے تھے 50-60 ہوتے ہیں. یہ میں سچا بات بتا رہا ہوں، مجھے یقین نہیں آیا تھا، لیکن وہ پنڈ کے لوگوں نے بولا، کہندے وہ بھابی ویکھن آئے سی. کیا دیکھنے آئے تھے؟ وہ بھابی ویکھن آئے سی. ایک کون ہوندا ہے تے ایک کی کہندا ہے یار، کیونکہ ہمارا ہر دوسرا جمعہ ان کے خلاف ہوتا ہے. یہ ہے کون یار، یہ کہتا ہے کیا ہے؟ پہلی دفعہ تو ہماری مسجد میں آ رہا ہے، ادھر تو ہم جا نہیں سکتے. اور میں نے صرف ایک مدعے پہ گفتگو کی تھی. آپ بتائیں بریلوی احباب جو ہمارے بھائی ہیں، ان کو اہل حدیث سے سب سے بڑا کیا اعتراض ہے؟ آپ بتا دیں. گستاخ ہیں، یہی ہے نا. میں نے پورا درس ادب پہ دیا تھا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں کرتا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا. جتنی شدت سے میں یہ بات پہنچا، اور اینڈ پہ میں نے جفیاں شفیاں ڈلوائی ساروں کو. یقین کریں وہ 2-3 لوگ جو تھے نا، پہلی بات ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ بنانے والے ہوتے ہیں، لیکن پورا پنڈ اب ان 3 لوگوں کے خلاف ہو گیا تھا. صرف اس لیے سنا تھا انہوں نے پہلی دفعہ ہم کو، زندگی میں پہلی دفعہ انہوں نے ہمیں صرف کیا کیا؟ سنا. یار اتنا تو مسئلہ نہیں تھا، اتنی بڑی تو شکایت نہیں تھی. آپ نے جو باتیں کی صحیح باتیں ہیں. مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے. وہ 2-3 دروس 4 دروس ہمارے اس مسجد میں ہونے لگے، لیکن وہاں پہ اچھا خاصا ہنگامہ برپا ہو گیا. میں نے کہا فتنہ جو ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے بھائی. میں کیوں آیا تھا؟ کہیں آپ یہ نہ کہو ہم صرف اپنے لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں تمہارے پاس نہیں آتے. نہیں بھائی، اگر بلاؤ گے تو ہم آئیں گے، کیوں نہیں آئیں گے؟ اپنی بات آپ تک پہنچائیں گے محبت سے، پیار سے. اور الحمدللہ اب اس مسجد میں ہماری 4 تھے، 3 سے 400 لوگ ان گاؤں سے آتے ہیں. 300-400 لوگ جو منہ تک نہیں دیکھنا چاہتے تھے مسجد کا، وہ آتے ہیں. صرف کیا کیا؟ سنا ہے. صرف سنو تو صحیح ان کا مسئلہ کیا ہے، اور اکثر وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ کے سننے سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں؟ نہیں، مسئلہ پتہ چل جاتا ہے. بس سننے کی سب سے کمال بات یہ ہے، آپ کو مسئلہ پتہ چل جاتا ہے تاکہ آپ اس کا حل تلاش کر سکیں. بإذن اللہ ہم اپنے اگلے دروس کے اندر آگے اصول بیان کریں گے، لیکن پہلا اصول میرے بھائی، آپ اپنی بیوی کے بارے میں 2 + 2 4 پہ جتنا آپ کو یقین ہے، اتنے یقین سے 3 باتیں بتا سکتے ہیں جو آپ کو بیوی کو پسند نہیں ہیں. پورے یقین کے ساتھ یہ 3 چیزیں میری بیوی کو پسند نہیں ہیں. میں نے ایک بھائی کو کہا، انہوں نے کہا میری بیوی کو کچھ نہیں پسند ہوتا میرا. یہ غصہ ہے. وہ 2-3 باتیں ہی ہوتی ہیں بھائی، انہیں میں بار بار لڑائی ہوتی ہے. اگر آپ نے اپنی بیوی کو سنا ہوگا نا بھائی، آپ کے لیے جواب دینا بڑا آسان ہے. میں یقین جانو میرے بھائی، میں آپ کو ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کے واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، اپنے نوجوانوں کی قدر کریں، اپنے بھائیوں کی قدر کریں. ہم درس دیا یہی والا. مسجد کے باہر گئے، ایک لڑکا میرے گلے سے لگ کے، توحید مسجد رحمان پورہ میں، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. میں نے کہا پتر کیا ہوا ہے؟ کہتا میرا باپ مر گیا ہے، میں اس کو بہت کچھ سنانا چاہتا تھا، سنا نہیں سکا. اب نہیں میں سنا سکتا، میں سنانا چاہتا تھا. ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں یہ بات کر جا سکتی ہے بھائی. ہمارے معاشرے میں یہ کلچر ہے کہ بچہ آرام سے اپنے باپ کو اگر کہہ سکے میں نے بیاہ کرنا ہے، کہتے ہیں مروانا تو حلال بات نہیں یہ کر پا رہا، آپ بتائیں حرام کا بات کیسے کرے گا؟ اگر کسی حرام میں یہ داخل ہو گیا ہے اور یہ تو حلال بات نہیں گھر میں کر پا رہا، اس کو نہیں سنا جا رہا، حرام بات یہ کیسے کرے گا؟
اللہ سے دعا ہے اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔